السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے وہ ہے پولیٹیکل سائنس کا ٹاپک، اور اس ٹاپک کا نام ہے فاشزم۔ تو آج میں آپ کو اس لیکچر کے اندر یہ بتاؤں گا کہ فاشزم کیا ہوتا ہے۔ پھر جو پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ ہاؤ اٹ از ریلیٹڈ ٹو اٹلی اینڈ جرمنی، یا ڈیفائن فاشزم ود رسپیکٹ ٹو اٹلی اینڈ جرمنی، تو وہ بھی آج ہم اس چیز کو ٹیکل کریں گے، اور پھر میں آپ کو جرمنی اور اٹلی کے ریفرنس سے بھی سارا کچھ سمجھاؤں گا۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ جیسے ہی ویڈیو میری اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ فاشزم کیا ہے، یعنی اس کے امپورٹنٹ پرنسپلز کیا ہوتے ہیں۔ فاشزم کہتے ہیں کہ جب کوئی اکنامک، جتنی بھی پولیٹیکل اور اکنامک پاور ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کے اندر، وہ ایک سنگل پولیٹیکل لیڈر کیپچر کر لے اور وہ نیشنلزم کے اوپر، یعنی سپیریورٹی آف ون ریس کے لیے کام کرنا شروع کر دے۔ یعنی سادہ الفاظ میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ فاشزم ایک ایسا سسٹم ہے جس میں جتنی بھی اکنامک اور پولیٹیکل جو پاور ہوتی ہے وہ ایک سنگل پرسن کے پاس آ جاتی ہے، اور وہ سنگل پرسن کیا کرتا ہے، اس پاور کو یوٹیلائز کرتا ہے، اس قوم کی ریس ہے اس کو ٹاپ پہ لانے کے لیے، یا اس کنٹری کو سب سے دنیا میں ورلڈ میں ٹاپ پہ لانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ فاشزم کے پرنسپل کیا ہوتے ہیں؟ فاشزم کے اندر ایک سنگل پارٹی ہوتی ہے جس کا ایک سنگل لیڈر ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، پولیٹیکل اور اکنامک پاور اس کنٹری کی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ فاشزم ایک ڈکٹیٹرشپ کی ٹائپ آتی ہے، لیکن یہ ورسٹ ٹائپ آف ڈکٹیٹرشپ ہے۔ ڈکٹیٹرشپ میں صرف پولیٹیکل اسپیکٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے، یہاں پر آپ کا پولیٹیکل اسپیکٹ بھی کنٹرول ہوتا ہے، اکنامک اسپیکٹ بھی ہوتا ہے، اور باقی پوری وے آف لائف کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ جو چیز ہے فاشزم کا پرنسپل یہ ہے کہ فاشزم جو ہے اپوزیشن پہ بلیو نہیں کرتا۔ مطلب فاشزم جیسے ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اس میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے، تو فاشزم صرف ایک سنگل پارٹی ہوتی ہے اور وہ اپوزیشن پہ بلیو نہیں کرتے۔ جیسے چائنا میں کمیونسٹ پارٹی ہے، اس کی کوئی اپوزیشن نہیں ہے، جو بھی اس کی اپوزیشن کرتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ فاشزم کے پرنسپل ہیں۔ اگلے جو پرنسپل ہیں وہ یہ ہے کہ فاشزم ہمیشہ ریسزم کو پروموٹ کرتا ہے، یعنی اس قوم کی جو نسل ہوتی ہے اس کو یہ شو کرتا ہے کہ یہ سب سے بہترین نسل ہے اور دنیا میں رول کرنے کے لیے آئی ہے۔ جیسے جرمنی میں ہوتا تھا نازسزم، اس میں یہ شو کیا جاتا کہ جرمن ریس جو ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین ریس ہے اور یہ جو دنیا کے اوپر رول کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو فاشزم کا ایک پرنسپل یہ بھی ہے کہ یہ لوگوں کو یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح اپنی نیشن سے زیادہ محبت کی جائے، اور کس طرح سے کیونکہ جب ایک انسان اپنی نیشن سے اس قدر محبت کرنے لگتا ہے تو اس کو باقی نیشن سے نفرت ہو جاتی ہے۔ تو فاشزم کے اندر اپنی نیشن سے پیار ہوتا ہے اور باقیوں سے نفرت ہوتی ہے۔ ایک پرنسپل فاشزم کا یہ بھی ہے کہ جو اس کے اندر لیڈر ہوتا ہے اس کو ایک خدا کی طرح اس کی پرورش جو ہے اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے حکم کو اسی طرح مانا جاتا ہے جیسے خدا کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، جو نیکسٹ بات یہ ہے اس میں کہ یہ جو سسٹم ہے فاشزم، یہ ڈیموکریسی کو اپوز کرتا ہے۔ اس کے نزدیک جو ہے ڈیموکریسی صرف ایک ٹاک شو ہے، یعنی باتوں کی ایک دکان ہے جس میں کوئی پریکٹیکلٹی نہیں ہے۔ فاشزم والے یہ سمجھتے ہیں کہ جو فاشسٹ ہیں وہ بیسیکلی پریکٹیکل کام کرتے ہیں، جبکہ ڈیموکریسی والے صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں، تو اس لیے یہ اس سسٹم کو اپوز کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی پرنسپلز میں نے آپ کو بتائے ہیں، جس میں یہ ہے کہ سنگل پارٹی ہوتی ہے، سنگل لیڈر ہوتا ہے، لیڈر جو ہے اس کے پاس ساری پاور ہوتی ہیں، اکنامک پاور بھی ہوتی ہے، پولیٹیکل پاور بھی ہوتی ہے۔ فاشزم اپوزیشن کے اوپر بلیو نہیں کرتا۔ فاشزم جو ہے ریسزم یا نیشنلزم کو پروموٹ کرتا ہے۔ فاشزم کے اندر لیڈر کو ایک گارڈ کی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور ڈیموکریسی کو اپوز کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کیا ہیں، فاشزم کے پرنسپل ہیں۔ ابھی جو پیپر میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایکسپلین فاشزم ود ریفرنس ٹو جرمنی اینڈ اٹلی۔ تو ابھی اس کوسچن کو ہم ٹیکل کرتے ہیں کہ ابھی سب سے پہلے میں ود ریفرنس ٹو اٹلی کی میں بات کرتا ہوں فاشزم۔ اب ورلڈ وار 1 میں اس طرح 2 گروپ تھے، آپ کو پتہ ہے، ایک الائنس تھا جس میں
جو میجر پاور تھی وہ UK تھی، فرانس تھی، رشیا تھی اور US تھی، ان کو الائز کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف جرمنی والا گروپ تھا جس میں جرمنی تھا، آسٹریا ہنگری تھا اور اٹلی تھا۔ انیشیلی اٹلی بھی اسی گروپ میں تھا، جرمنی والے گروپ میں، لیکن الائز نے کیا کیا، جرمنی کو ورگلایا اور کہا کہ بھائی تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، اور جنگ جب ہم جیت جائیں گے تو تمہیں بھی کافی کچھ کنسیشنز دی جائیں گی، جتنا تمہارا لاس ہوگا اس کو پورا کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ تمہیں علاقے وغیرہ بھی دیے جائیں گے جو حاصل ہوں گے۔ تو جرمنی نے کیا کیا، اٹلی نے کیا کیا، جو جرمنی والا گروپ تھا اس کو چھوڑ دیا اور انٹر ہو گیا الائز کے ساتھ۔ تو لیکن کیا ہوا، جب الائز وار جیت کے، ورلڈ وار 1 جیت کے اور جرمنی ہار گیا، تو اٹلی کیونکہ الائز کی طرف سے تھا، تو اٹلی سے جو پرومس کیا گیا تھا کہ جنگ کے بعد اس کو انڈیمنٹی دی جائے گی، اس کو ریکنسٹرکشن کے لیے پیسہ دیا جائے گا، سارا کچھ، تو جب اٹلی وہ مانگنے گیا تو الائز نے انکار کر دیا دینے سے۔ الائز اپنے پرومس سے پھر گئے، جس کی وجہ سے اٹلی کے اندر ایک بہت زیادہ نفرت پیدا ہو گئی الائز کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اٹلی کے اندر ایک اکنامک ریسیشن بھی آ گیا، کیونکہ جنگ ہوئی تھی ورلڈ وار 1، اٹلی کا بہت زیادہ ہیوی لاس ہو چکا تھا، تو اٹلی کے اندر اکنامک ریسیشن آ گیا۔ اس ٹائم آف کرائسس میں ایک بندہ ایمرج ہوا جس کا نام موسولینی تھا۔ موسولینی نے پہلے اپنی پارٹی بنائی اور الیکشن لڑے، لیکن الیکشن میں اس کو کوئی میجارٹی نہیں ملی۔ 3 بار الیکشن لڑا، لیکن الیکشن میں کوئی اس کو خاطر خواہ میجارٹی حاصل نہیں ہوئی۔ لیکن ملک کے اندر کرائسس، اکنامک کرائسس اسی طرح چلتا رہا، تو موسولینی کو ایک موقع مل گیا، اس نے کیا کیا، دھرنے شروع کر دیے، وہ جگہ جگہ مارچ شروع کر لی، جس کی وجہ سے لوگ بھی اس کی، کیونکہ اکنامک کرائسس چل رہا تھا تو لوگوں نے بھی اس کا ساتھ دیا، اور موسولینی نے کیا کیا کہ فورسفلی پاور کو کیپچر کر لیا، اور اس ٹائم کی جو گورنمنٹ تھی، جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ تھی، اس کے لیڈر کو اس نے ایگزائل کر لیا اور خود جو ہے پاور کو حاصل کر لیا۔ تو اس طرح موسولینی نے کیپچر کر لی اور اس نے ایک آغاز کیا فاشزم کا، ٹھیک ہے، اٹلی کے اندر ایک فاشزم کا آغاز ہوا موسولینی کے انڈر، ٹھیک ہے۔ موسولینی نے جو ہے ایکسٹینسو قسم کا نیشنلزم جنریٹ کیا اپنی نیشن اٹلی کے اندر، اور ان کو بتایا کہ کس طرح سے ان کے ساتھ دھوکہ بازی کی ہے الائز نے، اور الائز کے خلاف ایک پورا پروپیگنڈا جنریٹ کیا، اور اٹلی کے ساتھ جو انجسٹ ہوا اس نے یوز کرتے ہوئے ایک نیشنلزم کریٹ کیا اور فاشزم کا آغاز کیا۔ تو یہ تو آغاز ہوا ود ریفرنس ٹو اٹلی، کس طرح سے فاشزم کا آغاز ہوا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جرمنی کے ود ریفرنس ٹو جرمنی کس طرح سے آغاز ہوا۔ تو اب اس طرح سے ہوا تھا کہ جو ورلڈ وار 1 ہوئی تھی، جس میں جرمنی کی سائڈ پہلے اٹلی تھا لیکن بعد میں دوسری طرف چلا گیا، تب بھی اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ تو ورلڈ وار 1 میں جب جرمنی کو بھی شکست ہوئی تو جرمنی کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا ہے الائز نے، کیونکہ الائز وکٹر تھے، اور جرمنی نے کیونکہ وار شروع کی تھی ایک طرح سے، تو جرمنی کے اوپر ٹریٹی آف ورسائے کی گئی، جس میں جرمنی کے اوپر بڑی ہیوی سینکشنز لگائی گئی، جتنے بھی وار کے میں نقصانات کیے گئے اس سارے کے پیسے جرمنی کو دینے تھے۔ جرمنی کے ساتھ ویسے بھی بڑی ہیومیلیٹڈ بیہیویئر انہوں نے کیا الائز نے، اور جرمنی کو بڑا برا بلا جو ہے کہا، اور اس کے اوپر بڑے چارجز لگائے جرمنی کے اوپر، جس کی وجہ سے جرمنی کے اندر ایک بڑا اکنامک کرائسس آ گیا، کیونکہ جرمنی بھی وار کی وجہ سے ٹوٹا ہوا تھا، نہ اس کے پاس پیسے تھے الائز کو دینے کے لیے، نہ کچھ اور، تو الائز نے پوری طرح سے جرمنی کے اوپر کنٹرول کیا ہوا تھا۔ تو اس ٹائم میں ہٹلر ایک بندہ تھا جو ایمرج ہوا، پہلے تو یہ 1924 سے لے کے 1928 تک اس کو جیل میں قید رکھا گیا اس کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، لیکن جب 1928 کے بعد یہ جیل سے باہر نکلا تو اس نے اپنی ایک پارٹی بنائی جس کا نام ناٹسی پارٹی تھا۔ ناٹسی پارٹی جو تھا یہ موسولینی کی طرح سے ایک پارٹی، اس نے فاشسٹ قسم کی پارٹی بنائی، اور ہٹلر نے بھی الیکشن لڑے، پہلے الیکشن لڑا نہیں کامیابی ہوئی، دوسرا لڑا نہیں کامیابی ہوئی، لیکن اینڈ میں آ کے اس کو کیا ہوا، ایک فل فلیج میجورٹی مل گئی۔ جب اس کو میجورٹی مل گئی تو اس میں کیا کیا، جرمنی نے کیا کیا، نیشنلزم جنریٹ کرنا شروع کر دیا جرمنی کے اندر۔ جرمنی کی ریس کو اس نے کہا کہ سب سے بہترین ریس دنیا کی جرمنز ہیں، جرمن ریس کو اس نے اتنا اپ قسم کا شو کیا، جس کی وجہ سے باقی ریس کے اندر اس کے اندر نفرت پیدا ہو گئی۔
تو نفرت دوسری بات یہ تھی کہ اس نے جو ٹریٹی آف ورسائے ہوئی تھی جس کے اندر جرمنی کے ساتھ بہت زیادہ انجسٹ کیا گیا تھا، اس نے اس کو بڑا یوٹیلائز کیا اور یہ کہا کہ الائز کے خلاف اس نے انتہائی نفرت کریٹ کی، اتنی نفرت کریٹ کی الائز کے خلاف کہ جرمنی دوبارہ سے ورلڈ وار 2 لڑنے کے اوپر تیار ہو گیا تاکہ الائز سے اپنا بدلہ لیا جائے۔ اب جو یہ ورلڈ وار 2 ہوئی تھی اس میں میجر ریزن جو تھی وہ ٹریٹی آف ورسائے تھی، کیونکہ ٹریٹی آف ورسائے کے اندر ہی جرمنی کے اوپر بہت زیادہ چارجز لگائے گئے۔ تو ہٹلر وہ آدمی تھا جس نے جرمنی کے اندر جو تھی وہ ایک نیشنلزم آن دا بیسس آف ریس اور نیشنلزم آن دا بیسس آف ٹریٹی آف ورسائے کریٹ کیا اور فاشزم کی بنیاد رکھی۔ تو یہ دو میں نے آپ کو بتایا، ایک اٹلی کا بتایا جس میں موسولینی نے بیسیکلی بنیاد رکھی تھی فاشزم کی، اور دوسری نازی پارٹی تھی جس نے بھی فاشزم کی طرح پروپوگیٹ کیا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، فاشزم اینڈ فاشزم ود رسپیکٹ ٹو جرمنی اینڈ اٹلی۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔